اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں مضمون کے اعتبار سے اپنا اکاؤنٹ کھولو، ورنہ ایصال ثواب جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کی قرآن مجید مثالیں دیتے دیتے اس دنیا کی محبت کی طرف آیا جو انسان کو مقصد سے روکتی ہے، اور خاص طور پر اس آیت میں اس کا حل، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی محبت جو ہے جتنے اعتبارات سے آپ کے سامنے آئی ہے، قرآن مجید نے 9 اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، جو انسان کی محبتوں کے اعتبار سے آدمی جہاں پھنس جاتا ہے، اور اس کا پھر علاج بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان محبتوں سے کیسے نکلو گے، اور یہ آیت نمبر 15 میں بیان ہوا ہے، اور کہلوایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو بتلاؤں بخیر بہتر من ذالکم ان سب چیزوں سے جو بہتر ہے، للذین اتقوا عند ربہم، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، ہر دم دل میں یہ خیال رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تنہائی میں بھی اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا۔ یہ تقوی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنت جوڑی ہے۔ کمال بات یہ ہے، اس آیت میں بھی اور بہت سے مقامات آپ کو مل جائیں گے۔ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب سے ملاقات سے ڈرتے رہے، آخرت کا خوف ان کے دل میں رہا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، تنہائی میں اللہ کی یاد کرتے رہے۔ تنہائی جو ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آتا ہے، وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور گناہ سرزد ہوتا ہے۔ ہاں، جب 2 ہو جاتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے، اور اس کی بہترین مثال بیوی ہے۔ میاں بیوی جب 2 ہوتے ہیں تو بیوی شوہر کو دین کی طرف لا رہی ہوتی ہے، نماز کے لیے بھیج رہی ہوتی ہے، اور وہ بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب جوڑا ہوتا ہے تو پھر شیطان بھاگتا ہے۔ تو تنہائی میں گناہ جو کرتا ہے انسان، گناہ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آدمی اس وقت شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کون دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گشت کر رہے تھے، اور اندر سے گھر سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ پورا نہیں ہوتا، پانی ڈال لو، تو بیٹی کیا کہنے لگی کہ عمر کا دور ہے، اور ماں نے کہا عمر کون سا دیکھتا ہے، تو بیٹی نے کہا عمر کا اللہ تو دیکھتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصل تقوی یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، مجھے میرا اللہ دیکھتا، کہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو باغات کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتلاؤں بہتر ان سب چیزوں سے، ان دنیا کے محبتوں سے، دنیا کے آسائش اور آرام اور خوبصورتی اور مزین جو کیا گیا ہے، بھلا بھلا کر کے دکھائی گئی ہے۔ کیا خوبصورت دنیا اللہ نے بنائی ہے، آدمی اس میں پھنستا ہے تو پھنستا چلا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے بہتر للذین اتقوا عند ربہم، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے پاس، اپنے رب سے وہ ڈرتے رہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جس کے دامن میں، جس کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں۔ عام طور پر اس دنیا میں تو نہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی نیچے نہر بہہ رہی ہو، اور جنت میں تو دودھ کی اور شہد کی نہریں نیچے بہہ رہی ہوں گی۔ کیا سین ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی کہا ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیوییں،
ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی۔ جب دنیا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ جنتیوں سے پوچھے گا پوچھو اور کچھ مانگنا ہے، اور جب اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو پھر یہ جنت بھی ہیچ ہو جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب آدمی اپنی شادی کر کے دلہن کو لے آتا ہے تو اس کے چہرے کا متراشی ہوتا ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ گھونگھٹ اٹھا دے، اور جو ہی وہ چہرہ دیکھتا ہے اس کا جو خرچ کیا ہوتا ہے، اس نے جو تیاری کی ہوتی ہے، وہ سب ہیچ ہو جاتی ہے۔ جس چیز کے لیے اس نے اتنی تیاری کی تھی وہ مل گئی ہے اسے۔ جب جنتیوں کو اللہ کی رضا ملے گی، جس کی خاطر انسان دنیا میں عمل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب وہ مل جائے گی تو پھر آج جنتی جو ہے وہ پھر وہ اسی کا متلاشی ہوگا۔ کسی کو روزانہ ہوگی، کسی کو مہینے بعد ہوگی، کسی کو سال بعد ہوگی۔ وہ ترستے ہوں گے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا۔ یقیناً یہی بات ہے۔ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، نظر رکھے ہوئے ہے اپنے بندوں پر کہ کون دنیا میں کیا کرتا ہے۔ اور یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ انسان اس دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر یہ بات کہی، پہلا پارہ، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل فأتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ انسان دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ تین ہی نعمتیں یہاں گنوائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور واسطے ان کے ازواج مطہرات ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ انسان دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے، میں ہمیشہ جوان رہوں، بیوی میرے پاس رہے، اور مجھے کام کاج کوئی نہ کرنا پڑے، میں فارغ بیٹھا رہوں اور کھاؤں پیوں اور عیش کروں۔ اس دنیا میں یہ جنت کی نعمتیں انسان کے دل میں خیال تو پیدا ہوگا، لیکن وہ جنت کی نعمتیں ہیں، دنیا میں نہیں ملیں گی۔ دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی شخص نے یا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے جنت کا بیانہ دیا ہے۔ کوئی شخص بیانہ دینے پر زمین کا مالک نہیں بنتا جب تک کہ پوری رقم نہ دے اسے، پھر انتقال بھی کروائے۔ بالکل اسی طرح جان اور مال جب تک انسان اللہ کی راہ میں نہیں کھپاتا، اس وقت تک اس جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیا سے بہتر چیز بتائی، اے اہل ایمان کیا میں تمہیں بتلاؤں؟ ان سب چیزوں سے بہتر یہاں جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو تب کہیں چھٹکارا ہوگا، تب کہیں جنت کے حقدار ہوتا ہے انسان۔ صرف کلمہ پڑھنے سے ایک بیانے کی سی صورت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ ہاں، جس شخص نے صدق دل سے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، بلا شبہ وہ اپنی سزا بھگت کے جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں درگزر فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات نقل ہوئی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان، پس جو کہ بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، پس تحقیق وہ کامیاب ہو چکا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ جنت جو ہے اس کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید نے یہاں کیا ہے، اور یہی ذکر جو ہے یہ الرحمن میں، سورہ الرحمن میں بھی کیا گیا، اور خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔
اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔